2 رکعتیں آپ پڑھا چکے تھے، لیکن تیسری رکعت میں یکا یک وحی کے ذریعے سے یہ آیت نازل ہوئی، اور اسی وقت آپ کی ابتدا میں پوری کی پوری جماعت جو تھی بیت المقدس کے رخ سے ہٹ کر کعبے کے رخ کی طرف پھر گئے کہ مدینہ منورہ میں عام منادی یعنی اعلان کرا دیا گیا کہ اب سارے لوگ جو ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں گے۔ لوگوں کو دیکھیے نا کہ انہوں نے چوں نہیں کی، یا یہ کوئی نیت توڑ لیتا یا آپس میں 6 میں گوئیاں کر لیتے، ہم لوگوں تو شاید پتہ نہیں کیا کرنے لگے۔ تحویل قبلہ کا حکم کب نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحویل قبلہ کے لیے آسمان کی طرف کیوں دیکھتے تھے؟ تحویل قبلہ کا حکم تو سن 2 ہجری میں نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بار بار آسمان کی طرف اس لیے دیکھتے تھے کہ وہ ان کی یہ خواہش تھی کہ جو مسلمان بیت المقدس کی طرف جو رخ تھا وہاں نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ ایسا ہو کہ جو کعبۃ اللہ ہے مکہ مکرمہ میں، تو اس کی طرف جو ہے مسلمان وہاں پر نماز پڑھے، اس رخ اس قبلے ہو کر۔ لیکن دیکھیں اس سے ہمیں بہت بڑی ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ، اور یہ قرآن میں بھی ہمیں اس کے پروف نظر آتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں یعنی حکم یا کوئی بات اس طرح سے نافذ کر سکتے تھے۔ آپ کو یہ اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں دی تھی۔ جب قرآن میں یہ جب آیات اتری، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے۔ تو اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو۔ جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں خدا ان سے بے خبر نہیں ہے۔ ایک اور آیت ہے سورہ بقرہ کی 147، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ اے پیغمبر، یہ نیا قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تم ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ اچھا، اور حدیث سے ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابن سعد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بن برا بن معرور کے گھر دعوت پہ گئے ہوئے تھے۔ وہاں ظہر کا وقت آ گیا اور آپ لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے۔ 2 رکعتیں آپ پڑھا چکے تھے، لیکن تیسری رکعت میں یکا یک وحی کے ذریعے سے یہ آیت نازل ہوئی جو بھی میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھی تھی، اور اسی وقت آپ کی ابتدا میں پوری کی پوری جماعت جو تھی بیت المقدس کے رخ سے ہٹ کر کعبے کے رخ کی طرف پھر گئے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ مدینہ منورہ میں عام منادی یعنی اعلان کرا دیا گیا کہ اب سارے لوگ جو ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں گے، یعنی پوری دنیا کے لیے ایک اعلان ہو گیا نا۔ تو آپ یہ دیکھیے، اس میں مجھے ایک بات یہ لگتی ہے کہ عملی نقطے کے لحاظ سے دیکھیں کہ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کی بے انتہا جو بلند پایہ مثال نظر آتی ہے۔
اور آپ لوگوں کو دیکھیں نا کہ انہوں نے چوں نہیں کی, یا یہ کوئی نیت توڑ لیتا یا آپس میں چھ میں گوئیاں کر لیتے, ہم لوگوں تو شاید پتہ نہیں کیا کرنے لگے, لیکن اسی نماز کی حالت میں پوری کی پوری جماعت نے اپنا جو تھا وہ رخ بدل لیا اور اطاعت رسول اور اطاعت اللہ کی اطاعت کی بہترین مثال قائم کی.